بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف ہے بانوے بے کس کلال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شاہزادے کا پہلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے، لاشے کے منہ کو دیکھ کے کہنے لگے یہ شاہ، بیچارگی کا وقت ہے اصغر خدا گواہ، ماں بہنیں گھر میں باپ پہ یہ نرغے سپاہ، یہ ریگے گرم اور یہ بدن نرم نرم آہ، دل ساتھ نکلا پڑتا ہے کیوں کر جدا کروں، دل ساتھ نکلا پڑتا ہے کیوں کر جدا کروں، سونپوں کسے لٹاؤں کہاں آہ کیا کروں، سونپوں کسے لٹاؤں کہاں آہ کیا کروں، قاتل کو اپنے تیر پہ ہے فتح کا گمان، قاتل کو اپنے تیر پہ ہے فتح کا گمان، اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا، اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فرش پر تشریف رکھیں اور میں مولانا موصوف کو تقریر کے لیے آواز دوں کہ ہر ایک فرد ہر ایک خاندان بولے گا۔ ہمارے بیچ جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایک بار درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ ہر ایک فرد ہر ایک خاندان بولے گا، ہر ایک فرد ہر ایک خاندان بولے گا، حسین حق پہ تھے سارا جہان بولے گا، ہر ایک فرد ہر ایک خاندان بولے گا، حسین حق پہ تھے سارا جہان بولے گا، امام وقت کی آغوش میں تو آنے دو، امام وقت کی آغوش میں تو آنے دو، یہ بے زبان 72 زبان بولے گا، یہ بے زبان 72 زبان بولے گا۔ میں مولانا کو مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے، لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں والی جناب حجت الاسلام مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور یوم علی اصغر کے حوالے سے تقریر کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفیٰ محمد وآل الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، وقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس وقت کی مجلس جس مناسبت سے ہو رہی ہے اس کا علم آپ حضرات کو ہے، یوم حضرت علی اصغر۔ حضرت علی اصغر
اگرچہ عمر کے اعتبار سے 6 مہینے کے ہیں، مگر عظمت کے اعتبار سے بہت ہی بڑے ہیں، اصغر نہیں ہیں، اکبر ہیں عظمت کے اعتبار سے۔ آپ کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے، حضرت علی اصغر کو باب الحوائج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرد مومن تھا، اسے کوئی حاجت ہوئی، اس نے ایک عریضہ لکھا اور ایک صاحب کے حوالے کیا جو کربلا جا رہے تھے، اور ان سے یہ گزارش کی کہ اس عریضے کو امام حسین کی زری میں ڈال دینا۔ آپ کو علم ہے کہ آج حضرت علی اصغر اپنی ماں کی آغوش میں آرام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ باپ کے سینے پر آرام کر رہے ہیں۔ عریضہ اسے دے دیا، وہ چلا گیا، لیکن رات میں اس نے خواب میں دیکھا امام رضا علیہ السلام آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے عریضے کو علی اصغر تک پہنچا دیا۔ اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ جب وہ قافلہ واپس آیا اور وہ صاحب جن کو عریضہ دیا تھا وہ واپس آئے، ان کے پاس ہو گئے، کہا میرا عریضہ تم نے ڈال دیا تھا زری میں؟ کہا بھائی معاف کرنا، میرے ذہن سے نکل گیا، میں بھول گیا، کربلا ضرور گیا مگر تمہارے عریضے کو میں ڈال نہ سکا، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں مشہد ہو کر آیا ہوں، میں نے اس عریضے کو امام رضا علیہ السلام کی زری میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے کہ مقام کتنا بلند ہے حضرت علی اصغر کا، کہ خود 8ویں امام آ کر خواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے عریضے کو علی اصغر تک پہنچا دیا۔ یوم علی اصغر منایا جا رہا ہے، یہ ایران کی طرف سے پہلا جمعہ ماہ محرم کا حضرت علی اصغر کے نام سے مشہور ہے۔ اس دن کی اہمیت کیا ہے اور کتنی زیادہ اس دن کی اہمیت ہے؟ جب حکومت اسلامی نے کوشش کی کہ ایک ایسا دن منایا جائے جو حضرت علی اصغر کے نام سے مشہور ہو اور اسے پوری دنیا میں پھیلایا جائے، اقوام متحدہ میں بھی ہر جگہ پر کوشش کی، تو سب سے زیادہ اس کی مخالفت سعودی عربیہ میں ہوئی، وہابیوں نے کی، باقاعدہ بڑے بڑے سیمینار کیے ہیں، اور سیمینار میں بڑے بڑے ڈاکٹر اور ان کے اسکالر جو داعی کہلاتے ہیں وہ آئے، انہوں نے تقریر کی اور اپنے خوف کا اظہار بھی کیا۔ یہ جملے انہوں نے کہا ایاکم و یوم الاصغر، یہ علی اصغر کے دن کو عالمی نہ ہونے دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آخر کیا ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں اس کمسن بچے سے ڈر رہی ہیں؟ کیا ہے اس بچے کے اندر؟ 2 خصوصیتیں ہیں، ایک مظلومیت ہے، دوسرے معصومیت ہے۔ حضرت علی اصغر کی مظلومیت اور معصومیت یہ دنیا والوں تک پہنچے تو لوگوں کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو پہچاننے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ بھائی کم سن بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، اور امام حسین اسے لے کے آئے ہیں اور آنے کے بعد سوال آپ کیا، بچے کو پانی نہیں دیا گیا، حرملہ نے اس بچے کو تیر سے شہید کر دیا۔ یہ ابھی آپ نے جو دیکھا شبیہ، دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جو حضرت علی اصغر کی شبیہ بنے ہیں، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، پردہ پڑا ہوا، ایک طرف خواتین ہیں، دوسری طرف مرد بیٹھے، مرثیہ ہو رہا ہے، امام رو رہے ہیں، امام گریہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ پردہ ہٹتا ہے، ایک کنیز نکل آتی ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کو وہ چھٹے امام کی آغوش میں رکھ دیتی ہے۔ جیسی بچہ امام کی آغوش میں جاتا ہے، امام منقلب ہو جاتے ہیں، چیخ مار کے رونے لگتے۔ کیا یاد آ گیا؟ حضرت علی اصغر یاد آ گئے، اسی کو شبیہ کہتے ہیں۔ حضرت علی اصغر یاد آ گیا۔ حضرت علی اصغر کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، یہ ایسی مصیبت ہے کہ خود امام حسین نے اس مصیبت پر اپنے آپ کو تسلی دی ہے، دلاسا دیا ہے، سمجھایا ہے کہ جب حرملہ نے 3 پار کا تیر مارا ہے اور یہ تیر علی اصغر کے گلے کے اوپر لگا ہے، خون نکلا، امام نے چلو
میں خون کو لیا، کبھی اس خون کو دیکھتے ہیں، کبھی زخمی گلے کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اصبری یا نفسی، اے حسین صبر کرو، اے حسین صبر۔ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین خود اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی انا للہ و انا الیہ راجعون، عاشور کے دن آپ عمل کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ عمل کس عمل کی یاد ہے؟ جب حسین علی اصغر کو لے کے خیمے پہ آئے، 7 مرتبہ آگے بڑھے تھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اصغر امام حسین کی مظلومیت کی دلیل ہے۔ دنیا لرز رہی ہے، باطل لرز رہا ہے، مظلومیت علی اصغر سے پہنچائیں اسے دنیا کے کونے کونے تک، مظلومیت علی اصغر۔ کیوں جب کوئی انسان جس کے سینے میں دل ہے، جب یہ سنے گا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کے لیے پانی مانگا، پانی کے بجائے تیر سے بچے کی پیاس کو بجھایا گیا، تو وہ سوال کرے گا، فطری سوال ہے کہ کس نے تیر مارا؟ تاریخ جواب دے گی حرملہ نے مارا۔ یہ حرملہ کون ہے؟ یہ یزیدی فوج کا ایک سپہ سالار تھا۔ کیوں مارا؟ کہا جو بڑا سپہ سالار جنرل تھا عمر بن سعد، اس نے حکم دیا تھا کہ جب امام حسین نے کہا تھا اے قوم اشقیا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو میں گناہ گار ہوں، اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، پانی پلا دو۔ تو عمر سعد نے کہا تھا حرملہ سے مخاطب ہو کر اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ کہاں پہنچے گا؟ عمر سعد تک۔ یہ عمر سعد کون تھا؟ عمر سعد یزیدی فوج کا جنرل تھا، خود سے اس نے حسین کو قتل کیا، خود سے ظلم کیا نہیں۔ عمر سعد کو ابن زیاد نے حکم دیا تھا۔ یہ ابن زیاد کون تھا؟ یہ تاریخ جواب دے گی، کوفے کا گورنر تھا۔ ابن زیاد کو کیا دشمنی تھی امام حسین سے، نواسہ رسول سے؟ یہ کیسے گورنر بنا؟ نہیں، اسے یزید نے گورنر بنایا، جو اس وقت خلیفہ تھا، جو اس وقت بادشاہ تھا، اس نے گورنر بنایا۔ کہاں تک پہنچے گا انسان؟ یزید تک۔ یہ یزید کون ہے؟ یہ یزید معاویہ کا بیٹا ہے۔ یہ کیسے حکومت تک پہنچ گیا؟ کیسے خلافت تک؟ کیا لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ نہیں، باپ نے بیٹے کو نامنیٹ کیا تھا۔ کہاں پہنچے گا؟ معاویہ تک۔ یہ کیسے برسر اقتدار آیا؟ یہ مظلومیت علی اصغر ہے جو لوگوں کو حق تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت علی اصغر کی مظلومیت کے ذریعے سے کہاں تک لوگ پہنچیں گے؟ بچہ کم سن ضرور ہے مگر مظلومیت میں کم سن نہیں ہے۔ مظلومیت، یہ میں ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، اس کے فوراً بعد مجلس ہے۔ میں نے روایت پڑھی جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، بہت ہی عقیدت رکھتے ہیں امام زمانہ حضرت علی اصغر سے، جب امام کا ظہور ہوگا تو اپنے اصحاب کے ساتھ آپ کربلا آئیں گے، روضے میں زیارت کرنے کے لیے سلام کریں گے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جواب سلام آئے گا، امام اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیں گے، امام کے ہاتھوں پر آ جائے گا کیا؟ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ آئیں گے، علی اکبر کا سینہ آئے گا، حسین کے جسم کے ٹکڑے آئیں گے؟ نہیں، امام کے ہاتھوں پر ایک کم سن بچے کا زخمی جسم آئے گا۔ امام اس جسم کو دیکھیں گے، اپنے اصحاب کی تبرک کر کے ایک جملہ کہیں گے، فما ذنب حاضر رضی، مجھے یہ بتاؤ اس شیر خوار کا کیا گناہ تھا، اس کم سن بچے کا کیا گناہ تھا؟ بس عزادارو، یہی مرثیہ تم ماں نے پڑھا تھا جب باپ کی آغوش میں بچے کو دیکھا، زخمی گلے کو دیکھا، ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلو کا ینال، اے بیٹے علی اصغر، کیا تمہارے جیسے کم سن بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ اگر مجھے پتا چلتا، اگر مجھے معلوم ہوتا بیٹا تمہیں پانی کے بجائے تیر سے سیراب کیا جائے گا تو میں کبھی تمہیں مقتل میں نہ بھیجتی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ ہمارے بیچ اس کے بعد مولانا رضا حسین صاحب قبلہ تقریر کریں گے اور مولانا ادیب صاحب قبلہ تقریر کریں گے۔ مولانا کو مجلس کے نکلنا ہے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب مولانا رضا حیدر صاحب کا کہ ہماری نحیف سی آواز پہ وہ تشریف لائے۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا علی جناب رضا حسین صاحب قبلہ کو آواز دوں کہ پانی پانی کر گئی دریا کو ایک بچے کی پیاس، پانی پانی کر گئی دریا کو ایک بچے کی پیاس، تشنگی کو سانس لینے کا قرینہ آ گیا،
پانی پانی کر گئی دریا کو ایک بچے کی پیاس، تشنگی کو سانس لینے کا قرینہ آ گیا، تیر کھا کر ہنس دیے اصغر کچھ اس انداز میں، شرم سے قاتل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، شرم سے قاتل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا رضا حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر خاتم النبیین وبالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ درود بھیجے محمد وآل عزیزان گرامی، بہت ہی عظیم ہے یہ پروگرام اپنی اہمیت کے لحاظ سے، جو یہاں کے اوپر اور پورے ایران کے اندر محرم کے آخری جمعے میں یہ منایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے برادر بزرگ جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا حیدر صاحب سے اس پروگرام کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں اور دشمن اس سے کیوں خائف ہے آپ کے اس پروگرام سے۔ پروگرام سے دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ دو کربلا کے واقعے کے اندر دو معصوم ایسے ہیں اور دو مظلومیتیں ایسی ہیں کہ جس نے واقعہ کربلا کو بالکل ایک انوکھے انداز سے مظلومیت کو پائے معراج تک پہنچا دی۔ ایک جناب علی اصغر کی مظلومیت اور ایک جناب بی بی سکینہ کی مظلومیت۔ دیکھیے کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا، ایک ذاکر تھا بیچارہ، ٹرین میں پہلے سفر ہوتا ہی تھا، اکثر ٹرینوں سے ہی سفر ہوتا تھا، تو بیٹھا ہوا تھا اور سامنے اہل حنوج بیٹھا تھا۔ باتیں تو ہوتی ہیں آمنے سامنے، جب بیٹھا ہے تو آدمی باتیں نکلتی ہیں۔ دلی آپ جا رہے ہو تو دیکھیں اب کوئی بیٹھ جائے گا، سامنے باتیں ہو رہی ہے، بھئی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی باتیں نکلیں اور نکلنے کے بعد گفتگو ہوئی، کہا آپ کیا کرتے ہیں، کہا ہم لوگ جو ہیں ذاکر ہیں، جو آخری پروفٹ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اس لیے ہم لوگ ان کا ذکر کرنے، بھاشن دینے کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے ہم لوگ جاتے تھے۔ تو اس نے بتاتے اس نے سوچا کہ ہم کیا بتائیں۔ ان کے بارے میں سنا، اس نے یہ سنا، حضرت عباس کے بارے میں سنا، اس نے سنا، جناب علی اکبر کے بارے میں سنا، وہ غیر حنود غیر مسلم وہ سنتا رہا۔ آخر میں جناب علی اصغر کا تذکرہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے بتایا کہ امام حسین کا ایک بیٹا تھا جو چھوٹا تھا، جو 6 مہینے کا تھا، اس کو لے گئے امام حسین اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے ایک بلند مقام کے اوپر جا کر آپ نے خطاب کیا
اور خطاب کرنے کے بعد آپ نے کہا اور خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہا اے قوم جفاکار، اگر تمہاری نگاہ میں ہم خطا وار ہیں تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے، آؤ اس کو پانی پلا دو۔ اور کیجیے گا، دیکھیے، آؤ اور اس کو پانی پلا دو۔ جب کوئی نہ آیا اس کے دیر میں تو حسین نے کہا اے بیٹا علی اصغر، تم بھی حجت خدا کے پوتے ہو، حجت کو اپنی تمام کرو۔ جناب علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان کو اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں کے اوپر پھیرنا شروع کیا۔ جیسے ہی پپڑائے ہوئے ہونٹوں کے اوپر پھیرنا شروع کیا، اس میں جو صاحبان اولاد تھے وہ پیٹ پھیر کے رونے لگے اور ان کے اندر قیامت مچ گئی۔ اب یہاں کے اوپر بھی جب ابھی کوئی آگے نہ بڑھا اور کیے گا تو حسین نے اس پھول سے بچے کو زمین کربلا پر رکھ دیا۔ زمین کربلا اس وقت لکھا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے اتنی جل رہی تھی کہ اگر دانہ بھی ڈالا جاتا تو دانہ بھن کے رہ جاتا۔ عزیزان گرامی، علی اصغر وہاں پر تڑپ رہے تھے، لیکن جب کوئی پانی نہیں آیا پلانے کے لیے تو حسین نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا اس حجت کا کہ جو صاحبان اولاد تھے وہ پیٹ پھیر کے رونے لگے۔ بس کہا کہ ارے بچے کی کیا خطا ہے، بچے کو پانی پلا دو، بچے نے کیا کہا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگا، وہ غیر مسلم جو ہنود تھا کہنے لگا ارے بچے کو تو اب پانی پلا ہی دیا ہوگا۔ اس کے یقین کے مطابق، اس کے شعور کے مطابق اس نے کہا ارے بچے کو تو پانی پلا ہی دیا گیا ہوگا۔ کہا بچے کو پانی نہیں پلایا بلکہ 3 بال کا تیر بچے کے گلے میں لگا۔ تو وہ اہل حدود کہنے لگا اب ہم کو کوئی سننے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے، اب آپ ہم کو اس سے زیادہ نہ سنائیے، اس سے زیادہ ہم نہیں، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ارے جو غیر مسلم ہے وہ اس کو برداشت نہ کر سکا تو رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ روایت کے جملے ہیں، حسین کے نے جب بچے کو دیکھا اور حجت تمام کیا، ہرملا نے چلہ کمان میں تیر کو باندھا۔ جیسے ہی تیر کو باندھ کے یہ نشانہ لینا چاہتا تھا، پردہ ہلتا تھا، اس کے بعد تیر گر جاتا تھا، پھر پردہ ہلا، تیر گر گیا۔ پھر سر ساتھ کہتا ہے کیا بات ہے، تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، تجھے کیوں خوف ہے، تیرے ہاتھ کیوں تھرا رہے ہیں، کیوں نہیں تیر چلاتا؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب میں چلہ کمان میں تیر جوڑنا چاہتا ہوں تو ایک نقاب پوش بی بی ہے کہ لگتا ہے وہ سامنے آ گئی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہے اے ارملا اس بچے کی کیا خطا ہے، اس بچے نے کیا کیا ہے؟ اور خیمے کا پردہ جو ہے ہلتا ہے، لگتا ہے ماں کھڑی ہوئی ہے۔ تیسری بار تیر چلا، ہوا کے دوش پہ ہوتا ہوا وہ تیر چلا، علی اصغر کے گلے پر لگا، علی اصغر سے ہوتا ہوا امام کے شانے میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے وہ تیر کو لیا، کھینچا، جیسے ہی کھینچا آپ خون کا فوارہ چلا۔ خدا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہیں، خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، بی بی زینب ان بچوں کو سلامت رکھے، جناب سیدہ سکا رکھے۔ ارے بچوں کو جب پیاس لگتی ہے تو ماں باپ کیسے تڑپ جاتے ہیں، سب سے پہلے بچے کو پانی پلایا جاتا۔ آج یوم علی اصغر منایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے، بس اسی لیے دشمن خائف ہے۔ علی اصغر کی مظلومیت ایسی ہے کہ جس نے تاریخ انسانیت کو کپکپا کے رکھ دیا ہے، تاریخ انسانیت میں لرزہ پیدا کر دیا ہے۔ آسمان کے اوپر، افق کے اوپر رونے کی صدائیں آ رہی ہیں، سیدہ کربلا میں گریہ کر رہی ہیں، حسین تیر کھینچ رہے ہیں۔ تیر کھینچنے کے بعد خون کا فوارہ چلا، حسین نے خون کو لیا، اپنے چلو میں بھرا اور بھرنے کے بعد چہرے پر مل لیا۔ کہا میں اس صورت سے اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ عزیزان گرامی غور کیجیے گا، اسی صورت سے اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ اسی لیے شاعر نے مرثیے میں کہا، اور مرثیے میں کہنے کے بعد کہا انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ باری اللہ ہماری اس مختصر سی اعضاء کو شرف قبولیت مرحمت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، مومنین کی جان مال عزت آبرو کی تو حفاظت فرما۔ ان بچوں کو جناب علی اصغر کے صدقے میں پروان چڑھا، ہم سب کو جو حق ادا ہے اس کی معرفت عطا فرما۔ باری اللہ جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی تو حفاظت فرما، مراج اکرام کو طول عمر ببرکت مرحمت فرما۔
فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آج کی اس تعزیت کو، یوم علی اصغر کی تعزیت کو بارگاہ امام زمانہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ اپنے زمانے کے امام کے منتظرین میں ہم شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال نظامت کی ترتیب تو یہ تھی کہ عالی جناب مولانا ادیب حسن صاحب کو پہلے تقریر کرنی تھی، لیکن چونکہ رضا حیدر صاحب کی مجلس تھی امام باڑہ پور طرف میں، تو اس لیے یہ ترتیب الٹ گئی، اور میں اس پروگرام کی افتتاحی تقریر کے لیے بطور میزبان باعث فخر زید پور علی جناب مولانا ادیب حسن صاحب کو ان شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ اب میں سمجھا ہرملا کی سانس کیوں رکنے لگی، اب میں سمجھا ہرملا کی سانس کیوں رکنے لگی، گردن بے شیر نے گردن دبا دی تیر کی، گردن بے شیر نے گردن دبا دی تیر کی، جس جگہ میدان میں اصغر مسکرائے تھے وہیں آج تک میت پڑی ہے ہرملا کے تیر کی، آج تک میت پڑی ہے ہرملا کے تیر تھی۔ یوم علی اصغر کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے حوالے سے علی جناب مولانا ادیب حسن صاحب قبلہ کی اس پروگرام کی افتتاحی تقریر اور مجلس اس کے بعد وہی اپنے وقت سے 11 بجے شروع ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الامام حسین علیہ الصلاۃ والسلام شیعتی ما ان شربتم ماعد بن فذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تندرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کربلا کے میدان سے آخری پیغام تھا۔ جب امام رخصت آخر کے لیے امام چہارم کے پاس آئے ہیں اور رخصت ہو کے جانے لگے ہیں، تو امام نے یہ پیغام دیا تھا کہ جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب بھی کسی مسافر کی خبر رحلت سننا تو ہمارے اوپر آنسو بہا لینا۔ اور اس کے بعد کا جو شعر ہے لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تندرونی، کاش کہ تم روز عاشور ہوتے اور یہ دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ دو پیغام ہیں جو امام نے بہت اہم دیے ہیں۔ پہلا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ دوسرا پیغام، کاش کے کربلا میں ہوتے۔ یہ جو آج کا دن آپ منا رہے ہیں نا، اس دن کی تمنا امام نے کی تھی، کاش کے کربلا کے میدان میں ہوتے، تم دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی پی رہا تھا۔ امام نے کہا تھا حالات کے اعتبار سے جو پوری دنیا میں جو تاریخ رہی ہے اس میں جو کچھ ہوا، ہمارے علماء کو جب جب موقع ملا ہے انہوں نے ضرورت کے اعتبار سے چیزوں کو آگے بڑھایا۔ آج سے 15-20 سال پہلے، 25 سال پہلے شہزادی کونین کی شہادت کے اوپر ہمارے یہاں مجالس کے اس طرح سے سلسلہ نہیں تھا، لیکن ہمارے علماء نے جب سلسلے کو آگے بڑھایا تو پھر شہزادی کی شہادت کا سلسلہ اسی مناسبت سے کہ یہ بھی پروگرام ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر آپ تائید کریں گے، ساتھ میں تھے، بزرگ ہیں، ایران میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم تھے تو اس زمانے میں جو پہلا جمعہ ہوتا تھا اسے یوم شیرخوارگان کربلا کے نام سے منایا جاتا تھا۔ کربلا کے دودھ پیتے ہوئے بچوں کی یاد میں پہلا جمعہ منایا جاتا تھا۔ حالات گزرے، وقت گزرا، اور جب داعش نے عراق میں وہی مظالم ڈھائے ہیں جو جھلک تھی کربلا کی، تو ہمارے سارے علماء کرام نے مل کے متحد ہو کے اس وقت سے یہ موومنٹ چلایا، یہ سلسلہ شروع کیا کہ جو پہلا جمعہ ہوگا وہ عالمی طور پر یوم علی اصغر کے نام سے منایا جائے۔
امام کی تمنا تھی. ہمارے علماء نے اس سلسلے کو شروع کیا، اور جو پورا داعش کا مسئلہ تھا، کیوں ہمارے علماء نے اس دن کا نام جناب علی اصغر سے منسوب کیا؟ کیونکہ اس پورے موومنٹ کے پیچھے، جو داعش کا تھا موومنٹ، اس کے پیچھے 3 طاقتیں تھیں: امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب. داعش کو کھڑا کرنے والا اور اسے فنڈنگ کرنے والا یہی 3 ملک تھے. وہ 2 غیر مسلم تھے، اس وجہ سے وہ سامنے نہیں آئے. جو مسلم تھا، جو مسلمانوں کے درمیان فرقے تھے، ان میں سامنے لانے کے لیے ایک کو لایا گیا، اور وہی مورچے کے اوپر سب سے آگے تھا. لیکن وہی ہوتا ہے کہ جو حق والا ہے وہ حق کی بات کو لے کے آگے بڑھتا ہے. 1400 سال سے دنیا جس تذکرے کو دبانا چاہتی تھی، اور جب ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ اکبر کہہ کے امام حسین علیہ السلام کے سر و تن میں جدائی کی گئی، تو دنیا بھر کے مسلمان ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اللہ اکبر کہہ کے پیغمبر کے نواسے کے سر و تن میں جدائی کر دے. 1400 سال کے بعد جب داعش نے سیریا اور عراق میں اللہ اکبر کہہ کے مسجدوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا، تو 1400 سال بعد ہماری بات کی تائید ہوئی. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے علماء نے جناب علی اصغر کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے محرم کے پہلے جمعے کو یوم علی اصغر کا نام دیا. کیوں؟ دیکھیے، مظلومیت کسی گھر کا مزاج پہچاننا ہے تو اس گھر کے بچے کو دیکھ لیجئے، اس گھر کا معیار اور مزاج سمجھ میں آ جائے گا. موت کو لے کے امام حسین علیہ السلام نے 2 لوگوں سے سوال کیا تھا. جناب علی اکبر امام سفر میں ہیں، حج کو عمرے سے تبدیل کیا، کربلا کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں امام کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. جناب علی اکبر سوال کرتے ہیں، بابا یہ بے وقت آپ نے کیوں انا للہ کہا؟ امام فرماتے ہیں کہ میرے لال، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. جناب علی اکبر سوال کرتے ہیں، بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ جناب علی اکبر پلٹ کے جواب دیتے ہیں، بابا پھر کیا خوف ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں؟ ایک جواب موت کو لے کے یہ ہے. دوسرا جواب شب عاشور، جب امام محضر شہادت پڑھ رہے ہیں، سب کے نام آ چکے، جناب قاسم کا نام نہیں آیا ہے. جناب قاسم کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں، امو جان کیا اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین پھر سوال کرتے ہیں کہ میرے لال، موت کا ذائقہ تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ فرماتے ہیں احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. تو یہ 2 دعوے تھے. جناب علی اکبر کا دعویٰ کہ چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. جناب قاسم یہ کہہ رہے ہیں کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. کیسے معلوم ہو کہ یہ جو دونوں دعوے ہیں یہ منزل کمال پر پہنچے ہوئے ہیں؟ پوری دنیا کہتی ہے کسی گھر، خاندان، سماج کا معیار اور اس کا مزاج پتہ کرنا ہے تو اس گھر یا خاندان کی سب سے چھوٹی شخصیت کے ادب کو دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مزاج کیسا ہے. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جو شہادت کا اہتمام جناب علی اصغر کے لیے کیا، وہ کسی دوسرے کے لیے نہ کیا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا ہے. اب سوچئے، جسے امام اپنے ہاتھوں پر لے کے گئے ہوں مقتل میں، تو پھر اب ان جوابوں کی تائید کرنا جناب علی اصغر کی ذمہ داری بن رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے بچے تکلیف ہونے پر روتے ہیں. یہ کربلا کا اکلوتا بچہ ہے جو گلے پر تیر کھانے کے بعد فطرت کے برخلاف مسکرا کے دنیا کو بتا رہا ہے جو بڑے بھائی کا جواب ہے وہی چھوٹے بھائی کا جواب ہے. یہ جناب علی اصغر کی ساری اہمیتیں اگر کتاب کربلا سے جناب علی اصغر کو ہٹا دیا جائے تو بہت ساری مصیبتیں ہیں جن کا تذکرہ سوائے جناب علی اصغر کہیں اور نہیں مل سکتا ہے. امام کا جو یہ سلسلہ تھا، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے علماء نے داعش کے مظالم کے بعد پوری دنیا میں یوم علی اصغر کا اہتمام کرنے کے لیے تاکید کی ہے. اور الحمدللہ جہاں تک اس سال کے میرے پاس جو آج میں نے میڈیا پر دیکھا ہے، تقریباً پوری دنیا کے لگ بھگ 75 ملکوں میں یوم علی اصغر منایا گیا ہے. تقریباً 75 ملکوں میں. دیکھیے، شروع ہوا تھا چند ملکوں سے، آج نصف دنیا تک پیغام پہنچ چکا ہے. اور جو رفتار ہے آنے والے وقت میں
جو ملک ایسے ہیں جہاں اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں لیکن امام حسین کو ماننے والے ہیں، وہی سلسلہ اس کا بھی ہوگا کہ دنیا کی کوئی بھی زمین ایسی نہیں بچے گی جہاں جناب علی اصغر کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ تو یہ یوم علی اصغر کو لے کے جہاں تک میری معلومات تھیں، بزرگان تائید کریں گے یا جو کمی ہو بیان کریں گے، یہ پورا ایک سلسلہ تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب علی اصغر کو امام نے اور پیاس کو، دو چیزوں کو انتخاب کیا تھا جو چوتھے امام کو حکم دیا تھا کہ جب قید شام سے چھوٹ کے جانا۔ دیکھیے آتش اور جناب علی اصغر، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ دونوں چیزیں جو امام حسین نے کہی ہیں وہ جناب علی اصغر کے اندر آ کے جمع ہو جاتی ہیں۔ ورنہ تصور کیجئے، کیا جناب علی اکبر الاتش کی صدائیں بلند کرتے؟ کیا ممکن تھا کہ خیام میں جو بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں ان کی زبان کتنی خشک ہے یہ کون بتاتا؟ اگر جناب علی اصغر نہ ہوتے، یا یوں کہا جائے کہ کربلا کے سارے شیرخواروں کے سردار بن کے جناب علی اصغر آئے تھے، اور جب امام نے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا ہے یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل اما ترونہ کیف یتلذا، اے قوم اگر ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہے ہو تو کم سے کم اس بچے پر رحم کر دو، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیسے تلذی کر رہا ہے۔ عرب تلذی کسے کہتا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ جس وقت پانی سے نکلتی ہے مچھلی اپنی جگہ کے اوپر تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقتیں نہیں بچتی ہیں تو پھر وہ اپنی جگہ پر کروٹ بدلتی ہے، اور جب کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہیں رہتی ہے اور اس کی پیاس منزل کمال پر پہنچ جاتی ہے تو مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے۔ اسی آخری صورت کو عرب تلذی کہتا ہے۔ جب حسین علی اصغر کو لے کے آئے ہیں مقتل میں، ہاتھوں پر بلند کر کے کہا ہے میرا قصور ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلا دو، کوئی جواب نہ ملا۔ امام نے جناب علی اصغر کو یہ کہتے ہوئے جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا کہ اگر یہ سوچتے ہو کہ حسین اس بچے کے ساتھ پانی پی لیں گے تو آؤ اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دو، کوئی جواب نہ ملا۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے بچے کو آغوش میں اٹھایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو ان ظالموں پر تمام کر دو۔ ننھی سی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانی شروع کی، فوج آدھا میں کوہرام مچ گیا، آواز گونجی اینا اینا ہرملا اکتا کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ تین بھال کا تیر، ننھا سا گلا، ہرملا نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا، اس گھڑی تھی ہر شقی کی آنکھ نم، رک گیا تھک کر مورخ کا قلم، ہرملا کے جب بڑھے آگے قدم، غیرت انسانیت بولی کے تھم، ارے ہرملا پہلے تو اپنا تیر دیکھ پھر گلوئے اصغر بے شیر دیکھ۔ تین بھار کا تیر چلا، بچے نے جب تیر کو آتے ہوئے دیکھا ہمک کے اپنی گردن پہ لے لیا، اے بابا ابھی مدد کے لیے میں ہوں۔ فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ حسین نے بچے کو حسرت سے دیکھا اور اس کے بعد گردن سے تیر کو نکالا، چلو میں خون کو لیا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین مقتل سے بچے کو خیمہ گاہ کی طرف لے کے چلے، مگر کبھی آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، زبان پر جملے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خمار بارہ بنگوی کہتے ہیں عرق عرق ہے جبین فطرت، رخ مشیت دھواں دھواں ہے۔ ارے سوال کرتی ہے شہزے بانو بتاؤ بچہ میرا کہاں ہے؟ علی اصغر کو لے کے در خیمہ پہ آئے، آواز دی رباب اپنے لال کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے مگر میں پیاسی رہ گئی۔ اب جو حسین نے دامن ابا کو پلٹا، سکینہ نے کیا دیکھا؟ گردن پر تیر لگا ہوا ہے، بچی تڑپ کے کہتی ہے اے بابا میرا بھیا اس کے لیے بس عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔